السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں۔ ہم سب فکر مند ہیں اور فکر مندی ہونی بھی چاہیے کہ آخر وطن عزیز میں محنتی اور ایماندار لوگوں کا قحط کیوں بڑھتا جا رہا ہے، ہر کوئی مادہ پرست اور بدعنوان کیوں بنتا جا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں ڈاکٹر کفیل احمد کے حالات زندگی کو دیکھ لینا کافی ہے۔ مسیحا بن کر دنیا میں شہرت حاصل کر لینے والے ڈاکٹر محمد کفیل کو گورکھپور میں یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے پہنچتے ہی قاتل بنا دیا گیا تھا۔ میڈیا کی گفتگو کا رخ بدل گیا تھا اور اگست میں ان کی گرفتاری بھی ہو گئی۔ پھر 8 مہینے جیل میں گزارنے کے بعد الہ آباد ہائی کورٹ سے انہیں ضمانت مل گئی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے ضمانت دیتے ہوئے لکھا کہ ڈاکٹر کفیل کے خلاف کرپشن یا میڈیکل کے اصولوں کے خلاف ورزی کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے، اس لیے انہیں ضمانت دی گئی ہے۔ ناظرین آپ کو معلوم ہوگا اگست 2017 میں گورکھپور کے بی آر میڈیکل کالج میں تقریباً 300 کے قریب بچوں کی آکسیجن کی کمی کی وجہ سے موت ہو گئی تھی۔ اس واقعے کی بنیاد پر جہاں مرکزی مودی سرکار اور یو پی کی یوگی سرکار کی جم کر تنقید ہوئی، وہی ڈاکٹر کفیل مسیحا کے روپ میں سامنے آئے۔ کئی والدین نے بھی دل کھول کر اس کا اعتراف کیا کہ ڈاکٹر کفیل نے پوری ایمانداری سے اپنا فریضہ نبھایا اور ان کی وجہ سے ہمارے بچوں کی زندگیاں بچی۔ لیکن ڈاکٹر کفیل کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب ہر کوئی یوگی آدتیہ ناتھ کی نااہلی پر لعنت ملامت کر رہا تھا۔ یوگی حکومت ناکام ہو گئی تھی اور ذرائع ابلاغ میں ڈاکٹر کفیل احمد اپنی محنت اور خدمت کے سبب چھائے ہوئے تھے۔ اس غیر معمولی مقبولیت سے حسد کا شکار ہو کر ان پر طرح طرح کے الزامات لگا دیے گئے جو اگر ثابت ہو جائیں تو عمر قید تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ عجیب ماجرا، خیرت کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خیرت، خیرت کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ ناظرین اگر ڈاکٹر کفیل کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا تو دوسروں کو بھی خدمت خلق کی ترغیب ملتی، لیکن اب کون اپنے مفاد کو خطرے میں ڈال کر عوام کی بے لوث خدمت کرے، بلکہ اس کے برخلاف ایک ذمہ دار کی طرف سے ڈاکٹر کفیل سے یہ بات کہی جاتی ہے، تم سوچتے ہو باہر سے سلنڈر لا کر تم نے زندگی بچائی ہے اور تم ہیرو ہو، ہم دیکھ لیں گے تمہیں سبق سکھائیں گے۔ ناظرین اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم کی بات ہو سکتی ہے۔ وہ ڈاکٹر جس نے بچوں کا درد محسوس کیا اور تعطیل کے باوجود چھٹی کے باوجود اسپتال میں حاضر ہو گئے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ 25 سلنڈر ناکافی ہے تو انہوں نے اپنی جیب سے خرچ کر کے 250 سلنڈروں کا بندوبست کیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے بھگوڑا صدر شعبہ اور اس وقت ڈیوٹی پر موجود انچارج نہ گرفتار ہوئے اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی کیس درج کیا گیا۔ بے رحمی سے آکسیجن سپلائی روکنے والی کمپنی کے مالک منیش بھنڈاری تک کو عدالت عظمیٰ سے ضمانت مل گئی، لیکن ڈاکٹر کفیل اور ان کے ساتھی ڈاکٹر راجو مشرا بلا وجہ جیل میں پڑے رہے۔ بہرکیف وہ بعض زمینی حقائق اور پیش آئے واقعات ہیں جو اس ملک کے ہر انصاف پسند اور سنجیدہ انسان کو کچھ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ناظرین ڈاکٹر کفیل احمد خان تقریباً 8 ماہ بعد جیل کی تکلیف اٹھا کر رات گھر پہنچے اور جس طرح وہ اپنی ماں سے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر روئے ہیں، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ انہیں ناکردہ گناہوں کی کس قدر مشکل سزا سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ اس درمیان ان کے گھر والوں نے بھی کسی جیل کی سزا سے کم خراب زندگی نہیں گزاری۔ اس کا علم کم ہی لوگوں کو ہے۔ ان کے بڑے بھائی عدیل احمد کا کہنا تھا کہ ایک طرف میرے بے قصور بھائی پر ظلم کیا گیا تو دوسری طرف ہمارے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ میرا بزنس بھی بری طرح متاثر ہو گیا، جس کی وجہ سے گھر کے معاشی حالات پر منفی اثرات پڑے۔ ناظرین وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے اس پار کچھ اور حقائق کے ساتھ۔ کہیں بھی
ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے، محمد کی غلامی کا گلے میں توق پہنا ہے، اللہ احد اب چڑھ کے سولی پر بھی کہنا ہے، محمد کی غلامی کا گلے میں توق پہنا ہے، اللہ احد اب چڑھ کے سولی پر بھی کہنا ہے، اللہ احد اب چڑھ کے سولی پر بھی کہنا ہے، کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے، ہمیں للکار قاسم ہے، ہمیں شمشیر حیدر ہے، ہمیں دشمن کے سینے میں خبا ایک تیز خنجر ہے، ہمیں للکار قاسم ہے، ہمیں شمشیر حیدر ہے، ہمیں دشمن کے سینے میں خبا ایک تیز خنجر ہے، ہمیں دشمن کے سینے میں خبا ایک تیز خنجر ہے، کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے، جلا دی ہم نے ساحل پر ہی اپنی کشتیاں ساری، کہ یہ سب کچھ نہیں اس راہ میں ہو جان بھی باری، جلا دی ہم نے ساحل پر ہی اپنی کشتیاں ساری، کہ یہ سب کچھ نہیں اس راہ میں ہو جان بھی باری، کہ یہ سب کچھ نہیں اس راہ میں ہو جان بھی باری، کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے۔ ناظرین، بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ ڈاکٹر کفیل احمد پر لگائے جانے والے تینوں الزامات درست ثابت ہو جائیں، تب بھی ان کی گرفتاری درست نہیں تھی۔ ان پر پہلا الزام یہ ہے کہ وہ سرکاری ملازمت کے باوجود نجی پریکٹس کرتے تھے۔ اگر یہ درست بھی ہو تو فوجداری کا مقدمہ نہیں بنتا، بلکہ ان پر نظم و ضبط کی خلاف ورزی کے تحت کارروائی ہو سکتی تھی۔ ان پر 43,000 روپے بدعنوانی کا الزام ہے، ایک ایسے وقت میں جبکہ لوگ ہزاروں کروڑ کا گھپلا کر کے ملک سے بھاگ رہے ہیں۔ اس 43,000 کی حقیقت یہ ہے کہ دفتری کاموں کے لیے رقم ڈاکٹر کفیل پیشگی اپنی جیب سے ادا کر چکے ہیں اور اس کی ادائیگی کی رسیدیں عدالت میں جمع کی جا چکی ہے۔ اس کے عوض اگر انہوں نے اپنے نام سے چیک بنوائے تو اس میں جرم کہاں سے ہوا؟ ڈیوٹی سے لاپرواہی کا سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی چھٹی کی درخواست دفتر میں موجود تھی، اس کے باوجود وہ کام پر آئے، تو کیا اس کو لاپرواہی کہا جاتا ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خود یوگی جی نے کہا تھا کہ آکسیجن کی کمی کے سبب کسی بچے کی موت نہیں ہوئی، وہ سب اپنی فطری موت مرے تھے۔ یہ دعویٰ اگر ان کا درست ہے تو ڈاکٹر کفیل اور ان کے ساتھیوں پر کون سی لاپرواہی کا الزام لگایا جا رہا ہے؟ ناظرین، کیا کہا جائے، اس وقت حالت یہاں تک پہنچی ہے کہ ہمارے ملک کی جوڈیشری عدالت کے تعلق سے مختلف سوالات اٹھ رہے ہیں، جیسا کہ پچھلے دنوں پیش آئے کئی واقعات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ حالانکہ عدلیہ عوام کی آخری امید کی کرن ہے۔ خود سابق جج مارکنڈے کاٹجو کے مطابق عدالت میں بھی 50% جج بدعنوانی کی لپیٹ میں ہے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عدلیہ سے سیاست کا رشتہ خوب بڑھ رہا ہے۔ ابھی حال کی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس چلمیشور نے چیف جسٹس آف انڈیا کے نام اپنے خط میں کرناٹک ہائی کورٹ کے جسٹس کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے خود کو سرکار کا وفادار دکھاتے ہوئے قدم اٹھایا ہے۔
اسی خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان ضرورت سے زیادہ دوستی جمہوریت کے لیے خطرناک ہے۔ علاوہ ازیں ہمارے ملک کی جوڈیشری عدالتی نظام میں دو باتیں مزید قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیس کا فیصلہ آنے تک سال گزر جاتے ہیں، لیکن جن کے پاس پیسے یا عہدے کی طاقت ہوتی ہے وہ مجرم ہونے کے باوجود اچھے وکیلوں کے ذریعے جل باہر آ جاتے ہیں، لیکن یہ غریب انسان مجرم نہ ہونے کے باوجود 10-15 سال تک اپنے نوجوانی کے حسین ایام کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے قربان کر دیتا ہے، اور جب اس پر الزام ثابت نہیں ہوتا تو محض باعزت بری کے الفاظ سے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس بیچ وہ اور اس کے گھر والی جس تکلیف سے دوچار ہوتے ہیں اس کا اندازہ بھی لگانا مشکل ہے، اور اگر کسی کو انصاف ملے بھی تو کئی مدت تک اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ انگریزی میں ایک کہاوت ہے، جسٹس ڈینائڈ از جسٹس ڈیلیڈ، یعنی جس انصاف میں دیر لگتی ہے گویا اس کو انصاف ملا ہی نہیں۔ اس کے لیے صرف ایک مثال دہلی ہائی کورٹ کی کافی ہے کہ وہاں اب اتنے کیسز پینڈنگ پڑے ہیں کہ اگر ایک کیس کو حل کرنے کے لیے صرف 5 منٹ کا وقت لگایا جائے اور 24 گھنٹے اس کو حل کرنے میں وقت فارغ کیا جائے، عدالت 24 گھنٹے کھلی رہے، تو پورے کیسز مقدمات کو حل کرنے میں 400 سال لگ جائیں گے۔ یعنی یہ سب کرنے کے باوجود صرف دہلی ہائی کورٹ کے مقدمات حل کرنے کے لیے 4 صدیاں لگے گی۔ یہ صرف دہلی ہائی کورٹ کا معاملہ ہے۔ اس کے بالمقابل اسلامی جوڈیشری میں عموماً فیصلے جلدی حل کیے جاتے، الا کہ معاملے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے تو الگ بات۔ ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہتر معاشرے اور بہتر زندگی کے اصول میں بندوں کے حقوق کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ بندوں کے حقوق میں سب سے بنیادی اور اہم شرط عدل انصاف ہے، اور اسلامی ہی نہیں بلکہ انسانی معاشرے کے قیام کی اولین شرط بھی عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ جہاں عدل و انصاف نہیں ہوگا وہاں امن و سکون نہیں ہوگا، اس معاشرے کی تعمیر و ترقی ممکن نہیں، اس کے مقدر میں خوشحالی ممکن نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور جب بھی تم بات کرو تو عدل و انصاف کی کرو، خواہ وہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ سے جو عہد کیا کرو اس کو پورا کیا کرو۔ ان سب کا اللہ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، اور احادیث طیبہ و سیرت مبارکہ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانی برادری کو اس حقیقت سے روشناس کرایا کہ دنیا میں امن و امان کا قیام اور ظلم و ستم اور جبر و تشدد کا خاتمہ عدل و احسان ہی سے ہو سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں عدل و انصاف کے متلاشی عوام جائے تو آخر کہاں جائے؟ ہمیں آج کوئی ایک ایسا انصاف پسند لیڈر نظر نہیں آ رہا ہے جو عدل و انصاف کی بنیاد پر حکومت کر رہا ہو۔ پہلے سیاستدانوں سے بھی ہمیں مایوسی ہی ملی تھی، اور آج ان سیاستدانوں نے اداروں کو اپنا غلام بنا کر اداروں کی بنیاد ہی تباہ کر دی ہے۔ گویا اداروں کی کنجیاں انہی کے ہاتھوں میں ہیں، اور جہاں اداروں میں اس کا شعور بیدار ہو جائے گا تو حق والوں کو پورا حق مل جائے اور انصاف کی بنیاد پر ملک ترقی کرتا جائے۔ اور ابھی ہمیں اپنے ملک ہندوستان کی عدلیہ سے ہم نا امید نہیں ہیں، اس لیے وہ ہمیں اپنے جائز حق سے محروم نہیں کرے گی، اور ہر ظالم کو سزا دیتے ہوئے مظلوم کا ساتھ حق و انصاف کی بنیاد پر دے گی۔ تو ناظرین، وقت ہو چلا ہے، اسی پر اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر کسی نئے عنوان کے ساتھ حاضری ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔